السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے دو باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آسٹریلیا کے بارے میں بتائیں کہ آسٹریلیا نے اپنا سری لنکا کے اگینسٹ جو میچ تھا وہ 5 وکٹوں سے جیت لیا اور بڑی اچھی کامیابی کی، لیکن اس میں بہت سی خامیاں تھیں آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں جو دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے، اور ہماری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان غلطیوں کو دیکھ سکتی ہے اور اپنے لیے فائدہ بنا سکتی ہے۔ دوسری بات، ہم محمد رضوان کے اوپر جو کیس ہوا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک انٹرو ہو جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آسٹریلین ٹیم کے بارے میں۔ اس نے اپنی پہلی کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں اب ڈر لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن نہیں بھی لگنا چاہیے، کیونکہ اتنی زبردست کرکٹ وہ انہوں نے آج بھی نہیں کھیلی۔ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ہماری مینجمنٹ کو چاہیے ان غلطیوں سے فائدہ حاصل کریں۔ اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو سمپل یہ کرنا چاہیے کہ 2 ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے۔ ایک آغا سلمان کو لے آئے، آغا سلمان ہمارے پاس ایک بیٹسمین کا اضافہ ہو جائے گا، اور ایک اسامہ میر کو لے آئیں، پروفیشنل سپنر ہے، ایک ہی سپنر ہے، باقی دوسرے 2 کو میں پروفیشنل سپنر نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ شاداب کو نہیں نکال سکتے، وہ سینیورٹی والا چکر آ سکتا ہے، لیکن کم از کم نواز کو نکال دیں، اسامہ میر کو ڈال دیں، اور دوسرا کوئی بندہ نکال کے آغا سلمان لے آئیں۔ اس سے ہمارا یہ ہوگا، تھوڑا سا بیٹنگ مضبوط ہو جائے گی مڈل آرڈر میں، اور ہماری بولنگ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر انڈیا میں اگر آپ سپنر پروفیشنل نہیں لے کے چلتے ہیں تو آپ، میرے خیال میں آپ واپس آ جائیں، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کریں گے جی ہم محمد رضوان کے بارے میں۔ محمد رضوان کے اوپر جی ایک ونیت جندال نام کا ایک لائر ہے، ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا، اس نے کیس کر دیا ہے۔ اس نے کیس یہ کیا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کمپلینٹ اگینسٹ محمد رضوان، پاکستان کرکٹ پلیئر فار ہز ایکٹ اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کرکٹ and violation of the ICC rules. ٹھیک ہے جی، this is a complaint about Pakistan cricket player Mohammad Rizwan who was seen offering namaz on the cricket field during his team's opening match of the ongoing ICC Men's ODI World Cup 2023 on Friday, October 6 against the Netherlands in Hyderabad. The act of Mohammad Rizwan when he read namaz on the cricket field amid many Indians is symbolic of the intentional depiction of his religion which stands against the spirit of the sports. This very act of the player raises question about the spirit of the match and raises a question of the ideology the player follows while playing the match. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں باقی سارا تو نہیں پڑھنا، کیونکہ اس میں بھی وہ غزہ والا انسیڈنٹ ہے، کیونکہ اس نے اپنی جو سنچری کی تھی سری لنکا کے خلاف، اس نے اسے ڈیڈیکیٹ کیا تھا غزہ میں جو فلسطینی بچے اور نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہوا ان لوگوں کو، اور اس کے اوپر باقی بہت سے جرنلسٹ نے تبصرہ کیا اور آئی سی سی کو بولا کہ اس پابندی لگنی چاہیے محمد رضوان کے اوپر۔ اس کے بعد آخر میں صرف ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں۔ International sports are conducted with the essence of developing an amiable relationship with countries worldwide irrespective of the caste, creed, race and religion, and not to create or provoke enmity between communities. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس نے ایک کوٹ کیا ہے آئی سی سی کا رول: اینی ایکٹ دیٹ اسٹینڈز اگینسٹ اور ڈیفائز دی اسپرٹ آف دی اسپورٹ مسٹ بی کنڈیمڈ اینڈ ریپریمینڈیڈ بائی دی کنسرن اتھارٹیز ٹو انشور دیٹ اٹ کیپس دی اسپرٹ آف اسپورٹس الائیو۔ اس میں کہیں بھی، اس ایکٹ میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد رضوان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی خامیاں ہماری بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس بندے کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سارے معاملات، سارے کے سارے معاملات یہ جتنے بھی ہیں کہ بھائی اس نے نمائش کر دی، اپنے مذہب کی نمائش کر دی، اور اس نے کراؤڈ کے سامنے اپنے مذہب کی تشہیر کی ایک لحاظ سے، تو یہ سارے معاملات کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا باقی مذہب کے لوگوں کے لیے بھی ہیں، باقی مذہب کے پلیئر کے لیے بھی ہیں، یا صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ اس نے ایک بات اس نے شروع میں کہا ہے کہ بھائی اس نے ڈپکشن کی ہے جی اپنے مذہب کی ہماری انڈین کراؤڈ کے سامنے، ٹھیک ہے،
صحیح ہے، ڈپکشن کی ہے. چلیں اس کے اوپر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر آخر میں اس نے کہا ہے کہ بھائی سپورٹس جو ہے وہ ایک دوستانہ تعلق قائم کرتا ہے ملکوں کے درمیان، کسی بھی رنگ، نسل، ذات پات اور کسی بھی مذہب کی فرقے کے بغیر. بالکل ہم یہ بھی مانتے ہیں. میں تو بلکہ خود یہ کہتا ہوں کہ اسپورٹس پرسن جو بھی ہوتا ہے وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے کسی بھی دوسرے ملک میں، اپنے ملک کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، پیس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ رولز اینڈ ریگولیشن، کیا یہ سختی، کیا یہ کمپلشن باقی مذہب کے لوگوں کے لیے بھی ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اگر باقی مذہب کے لوگوں کے لیے ہے تو پھر آج سے پہلے جب ہربھجن سنگھ وہ پگڑی پہن کے کھیلتا تھا تو آپ نے کیوں کیس نہیں کیا؟ جب نوجوت سنگھ سدھو پگڑی پہن کے کھیلتا تھا تو آپ نے کیوں کیس نہیں کیا؟ ابھی ارشدیپ سنگھ کو آپ کیوں نہیں نکال رہے ٹیم سے؟ وہ بھی تو پگڑی پہن کے کھیلتے ہیں. وہ ڈپکشن نہیں ہے ان کے مذہب کی. میں کسی بھی مذہب کے اگینسٹ نہیں ہوں. ہمارا یہ اسلام یہ درس دیتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کے اگینسٹ جائیں. لیکن میں آپ کو آپ کی میموری ریکال کرنے کے لیے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان کے اگینسٹ بھی ہیں؟ کیا آپ نے ان کے اگینسٹ بھی ICC کو کوئی لیٹر لکھا؟ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے لیٹر لکھا ہے جی ICC کو کہ یہ بھی پگڑی نہیں پہنے گے جی، ڈریس کوڈ انہوں نے فالو نہیں کیا؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ بتا دیں. ٹھیک ہے، ہم محمد رضوان سے بھی کہہ دیں گے کہ بھائی آئندہ اس طرح نہ کیا کرو، جا کے کسی کمرے میں جا کے پڑھ لینا. فرض کی ادائیگی سے کون سا رول ہمیں منع کرتا ہے؟ کوئی بھی ICC کا رول کس میں کون سی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہ بھائی کوئی بھی شرائط یا فرائض مذہب کے وہ پورے نہیں ہوں گے جی جو بھی بندے کھیل رہے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس طرح کی تو کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. پھر ہزارنگا سری لنکن پلیئر ہے جو، وہ جب وکٹ لیتا ہے تو اس کی سیلیبریشن کیا ہوتی ہے؟ وہ جو IPL میں وکٹ لے رہا تھا، IPL تو آپ کی کنٹری میں ہو رہا تھا، کیا آپ نے اس کو بین کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا انفارچونیٹلی. اسی طرح یہ قصور آپ کا نہیں ہے. ہم آپ کی ٹیکٹک سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو ہمارے کچھ بندے جن کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں. ہماری جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے پہلے تو ہمیں یہ ٹیم بھیجنی ہی نہیں تھی انڈیا. کیوں نہیں انڈیا ٹیم بھیجنی تھی؟ یہ آپ ابھی دیکھ لینا کیا کر رہے ہیں. وہ کس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا آپ نے ٹویٹر پہ نہیں دیکھا کہ کس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کیا آپ نے ٹویٹر پہ نہیں دیکھا کہ وہ کس قسم کا اننیسیسری پریشر ڈال رہے ہیں ہماری ٹیم کے اوپر؟ وہ بوئنگ کر رہے ہیں. کس طرح انہوں نے بابر اعظم کو بوئنگ کیا. ٹھیک ہے، کس طرح انہوں نے نعرے لگائے ہیں جو میں ابھی آن ایئر نہیں بیان کر سکتا. ہمیں کیا ضرورت تھی ہم بھیجتے ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم؟ اگر انہوں نے ایشیا کپ میں نہیں بھیجی ہم نے وہ مان لیا، ہم نے ہائیبرڈ ماڈل مان لیا. ہائیبرڈ ماڈل میں کیا ہے؟ یہ 3 میچ پاکستان میں ہو رہے ہیں، باقی سارے سری لنکا. یہ کون سا ہائیبرڈ ہے؟ نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے، کوئی اور ٹیم کھلاتے، میچ کرواتے، آپ اپنی نہ بھیجتے، بات ختم. رمیز راجہ کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. پاکستان کے بغیر کوئی بھی ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ منتیں کر کے لے کے جاتے پاکستان کو یہ پاؤں پکڑ کے لے کے جاتے. پاکستان کے بغیر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کی اوپننگ میں اتنے نہیں تھے جتنا پاکستان انڈیا کے میچ میں تھے. ان کی اوپننگ والے دن کوئی آیا ہی نہیں. اوپننگ میچ میں ان کے کراؤڈ نہیں ہے. جس میچ میں پاکستان نہ ہو اس میچ میں کراؤڈ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کے بغیر تو یہ پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے، ایک کرکٹ کی جان ہے. یہ پاکستان کے بغیر یہ ورلڈ کپ کروا دیتے میں مان جاتا ہے ان کو. ہمیں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ہمیں ٹیم نہیں بھیجنی چاہیے تھی، قطعاً نہیں بھیجنی چاہیے تھی. کیونکہ ہم ان کی نیچر کو جانتے ہیں. یہ اب ہم سے کنونشنل وار نہیں لڑنا چاہتے. اب یہ دوسری طرف ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے وہ وار والا سسٹم ختم کر دیا ہے، کولڈ وار والا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب یہ سائیکولوجیکل جنگ ہم سے لڑ رہے ہیں، ڈپلومیٹک لڑ رہے ہیں، پولیٹیکل لڑ رہے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر لڑ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ساروں میں ہم سے آگے ہیں. ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے. انہوں نے یہ سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کے لیے محمد رضوان کو کیوں؟ محمد رضوان سکور کر رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کے لیے اس کے اوپر یہ گھرونا الزام لگا کر اس کو پابند کرنے کی کوشش کی ہے. ہم لوگ پہلے ہی تھوڑا سا ہماری ٹیم نروس ہے، اوپر سے یہ اور نروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی سے بھی نہ جیت سکیں.
اور یہ ان کا مقصد کامیاب نکلا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے جب ٹیمز آتی ہیں تو یہ شور شرابہ ڈال دیتے ہیں, واہ واہ مچا دیتے ہیں کہ بھائی ہاں جی فلاں جگہ پاکستان ٹیم کو بڑا خطرہ ہوگا, فلاں جگہ بڑا خطرہ ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ٹیم کو ایک مرتبہ آپ ہاتھ تو لگا کے دیکھو نا. یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر لیں گے یا کوئی کچھ کر لے گا. یہ سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کی. یہ بائی لیٹرل سیریز ہم سے نہیں کھیلتے. کیوں؟ یہ ڈپلومیٹیکلی ورلڈ کو, یہ گلوبلی یہ شو کرنا چاہتا ہے پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, پاکستان ایک انسٹیبل کنٹری ہے, اس میں پولیٹیکل ٹرموائل ہے. کیا آپ کی کنٹری میں تھوڑا ہے پولیٹیکل ٹرموائل؟ کیا آپ کی کنٹری میں دہشت گردی تھوڑی ہے؟ ہم لوگوں نے تو جس طرح دہشت گردی میں قابو کیا, آپ لوگوں کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی. خدا نہ خواستہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ کے ملک میں اگر ایسا ہوتا تو آپ تو سارا زندگی اس ٹراما سے نہ نکل سکتے. ہماری صاحب اقتدار لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ان جیسے لوگوں کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے, ان کو لکھا جائے, انڈین اتھارٹیز کو لکھا جائے کہ اس نے جو کیس کیا ہوا ہے اس کو واپس دلوائیں, اور الٹا اس کے اگینسٹ کیس ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی ان کی یہ سازش ہے یہ ناکام ہونی چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ تو اب ہمارا کتا آپ کا کتا ٹومی. بھائی پھر ٹھیک ہے, کیس کرنا ہے تو پھر آپ ان تینوں پہ بھی کریں, ارشدیپ سنگھ پہ بھی کریں, اس کو بھی ٹیم سے نکالیں, باقیوں پہ بھی کریں. جو بھی آپ کی ٹیم نے ہولی بنائی ہے انڈین کٹ پہنی ہوئی میچ سے پہلے یا میچ کے بعد, تو پھر ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے, ان کے اوپر بھی تھوڑا سا کچھ ہونا چاہیے. لیکن اپنی طرف سے ہر چیز آپ لاگو کر دیتے ہیں. آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے لیے جائز ہے, ہمارے لیے سب اچھا ہے, لیکن جب دوسرا کوئی ایسے کر دے یہ تو ہمارا فرض ہے, یہ تو پورا کریں گے. یہ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آئی سی سی کو ایک ہمارے لیے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک وقفہ نماز کا بھی دینا چاہیے. لیٹرل سیریز ہو یا کوئی ایونٹ ہو, ٹھیک ہے 10 منٹ کا ٹائم ہے, 10 منٹ آگے چلا جائے. ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں 10 منٹ نماز کے دے دیں, کیونکہ یہ تو فرض ہے, فرض تو نہیں چھوٹتا, یہ تو ہم لوگوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. تو آئی سی سی کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور 10 منٹ ہمیں اضافہ دیے جائیں. جو بھی ہماری مسلم ٹیم کھیل رہی ہوگی, افغانستان کی ہے یا یو اے ای کی ہے یا ہماری پاکستان کی ٹیم ہے یا بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, ان کو 10 منٹ ایکسٹرا دینے چاہیے نماز کے, تاکہ وہ اپنی نماز پوری کر سکیں. وہ جہاں بھی پڑھیں یہ ان کا رائٹ ہے. یہ تو انڈیا ویسے کہتا ہوں ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں, ہم ہر مذہب کی آزادی دے رہے ہیں ہم اپنے ملک میں, ہر مذہب کو آزادی ہے. یہ کیسی آزادی ہے پھر؟ مجھے کوئی ڈیفائن کر لے, انڈیا کا بھائی دیکھ رہا ہے, مجھے ایک مرتبہ ڈیفائن کر دیں یہ کیسی آزادی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا مسلم وہاں پر آزاد نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ سرعام پھر اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تو اچھا ہوا ہے اس نے کر دی ہے, اس نے کیس کر دی ہے, ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا ہے, باقی دنیا کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کا صرف ایک دعویٰ کرتے ہیں. سیکولر اسٹیٹ یہ حقیقت میں ہے نہیں ہے. سیکولر اسٹیٹ ہوتے تو کون سا ہمارا مذہب تو یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے, ہمارا مذہب تو یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر کسی کو اپنا مذہب اختیار کرنے کی مکمل آزادی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اس کے رولز ریگولیشن فالو کرنے کی بالکل آزادی ہے. یہ تو ہمارا مذہب کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو سیکولر اسٹیٹ ہیں وہ تو پھر سیکولر نہ ہوئی, وہ پھر اس کا مطلب تو آپ تو پھر ایکسٹریمسٹ ہوئے, آپ ریڈیکل ہوئے, ریڈیکلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں آپ. تو میری یہ درخواست ہے انڈین آیاب سے کہ ونیت جدال صاحب کو کہیں کہ یہ اپنا وڈرا کریں, انڈین گورنمنٹ اس کے اگینسٹ کیس کرے. تھینک یو سو مچ جی.